اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام اہل ایمان ساتھی صحت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور عافیت سے بھرپور زندگی عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رویے میرے حضور کے۔ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا، مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ اگر بچہ تھا تو آپ کیسا سلوک کرتے، بیوی تھی تو کیسا سلوک کرتے، پڑوسی تھا تو کیسا سلوک کرتے۔ ہر رشتے کو اس کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے رسول اللہ کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی آیت پر مصادق ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی بھرپور مہربان اور شفیق تھے، اور آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ بچوں کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا بڑوں کی قدر کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بچوں پر رحم کریں۔ بڑوں کی قدر اسی وقت کی جائے گی جب بچوں پر رحم اور کرم والا معاملہ ہوگا۔ تو میرے خیال سے ایک یہی حدیث سارا طرز عمل ایکسپلین کر دیتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ کا طرز عمل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے روایت سے، صائب بن یزید کہتے ہیں کہ اقرا بن حابس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی چھوٹے سے بچے کو چوم رہی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے، حضور میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج آپ ان بچوں پر رحم کریں گے، کل یہ بڑے ہوں گے، آپ بڑھاپے کی ایج میں ہوں گے تو یہ آپ پر رحم کریں گے۔ جیسا آپ آج دیں گے ویسا ہی کل واپس آپ لیں گے۔ اور پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو گویا بچوں کے ساتھ نرم ہونا، بچوں سے اچھا سلوک کرنا، ہمدردی اور شفقت والا معاملہ کرنا اللہ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو یہاں پر آ کر وہ مائیں سوچیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت ہوتی ہیں، روڈ ہوتی ہیں، بات بات پر بچوں کو غصہ کرتی ہیں، تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس بلیسنگ کو اویل کیوں نہیں کرتے، ہم اس سے کیوں محروم ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ جو ہی آپ سجدے میں گئے وہ آپ کی کمر پر سوار ہو گئے۔ تو میرے رسول کا طرز عمل دیکھیے کہ انہوں نے اتنا سجدہ طویل کر دیا کہ حتیٰ کہ امام حسین خود ہی اتر کر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ کر نہ اتارا۔ اور جو پیچھے جماعت میں صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ گویا آپ واپس اٹھنا بھول گئے۔ تو نماز کس قدر اعلیٰ عبادت ہے، لیکن اس میں بھی بچوں کو ان کا حق دیا۔
زبردستی انہیں نہیں اتارا جب تک وہ خود اپنی مرضی سے نہ اترے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم مائیں جب نمازیں پڑھتی ہیں تو بچے پاس رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی دینی فریضہ سر انجام دیتی ہیں یا گھر کا کوئی کام کرتی ہیں لیکن بچوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتی ہیں، تو یہ رویہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی بچوں کو ان کا حق دیتے تھے۔ اور یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں کے ساتھ نرم نہیں تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عید کا دن تھا، رسول اللہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اور رونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ محمد تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ تو وہ بچہ خوش ہو گیا، آپ اس کو واپس کر لائے، نہلایا دھلایا اور نئے کپڑے پہنائے، اور واپس عیدگاہ اس بچے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو اللہ اکبر، دیکھیں دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی اتنے مہربان تھے، تو ہمیں بھی آج چاہیے کہ نرمی والا معاملہ نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ بلکہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں۔ تو یہ تھا ہمارے رسول کا بچوں کے ساتھ طرز عمل۔ انشاءاللہ ہم اس سے ضرور اصول لیں گے، اور نہ صرف اپنے بچوں بلکہ ارد گرد کے بھی تمام بچوں کے ساتھ بھلائی والا اور اچھا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔